یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ پڑ گیا ہے، چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا۔ اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہٰذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جو زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبینا۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ دی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو، نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا اور کچھ۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان کا مرکز ہے، ایکسس ہے جس پر یہ پوری سورہ مبارکہ گھومتی ہے، یہ وہ ایکسل ہے، اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ اور بلکہ اس سے آپ کو قرآن مجید جو ہمیں نقطہ نظر یا زاویہ نگاہ دینا چاہتا ہے زندگی کے بارے میں وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ بتائیں یہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا امتحان کے لیے، جیسے سورہ ملک میں بھی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان ہوگا کیسے؟ سمجھنے کی بات تو یہ ہے نا، امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان کے لیے ضروری تھا کہ ایک طرف آپ کو بتایا جائے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ آپ کے فرائض ہیں، یہ ڈیوٹیز ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ نے انجام دینی ہے۔ وہ بتانے کے لیے نبی آئے، رسول آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ ایک چیز ہو گئی۔ لیکن امتحان نہ ہو سکتا اگر کوئی دوسری طرف آپ کو کھینچنے والی، اٹریکٹ کرنے والی چیزیں نہ ہوتی، ڈریگ کرنے والی چیزیں نہ ہوتی، آپ جس کی وجہ سے اس صراط مستقیم سے دائیں یا بائیں ڈرفٹ ہو جائیں، کچھ ایسی چیز ہوگی تو تب امتحان ہوگا نا، تاکہ آپ ان مخالف طاقتوں کے مقابلے میں چوکس رہتے ہوئے، چوکنے رہتے ہوئے، ہوشیار رہتے ہوئے، پوری مستعدی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کشتی کو اس طوفان سے نکال کر کنارے لے کے جائیں۔ تو وہ در حقیقت اٹریکشن والی چیزیں، وہ توجہ کو کھینچ لینے والی چیزیں، آپ کو ڈریگ کر لینے والی چیزیں کوئی اور نہیں ہے، دنیا ہے۔ انا بے شک ہم جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو رونق بخش دی ہے، زینت دے دی ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، پرکشش بنا دیا ہے انسان کے لیے۔ اچھا اس کی تفصیل ہے جو ہم پڑھ آئے تھے سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ،
یہ سارے مال مویشی زمینیں جو اولاد دولت خزانے ڈھیروں مال یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. آج ہم اسے ایک نام سے جانتے ہیں نا اپنا یعنی زندگی بنانا زندگی سنوارنا زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنا. اور اگر اسے میں اور بھی مختصر کر کے بناؤں تو دنیا میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے پور کر کے دنیا میں جنت بنانا جی. اور یہ ہم پہلے لوگ نہیں ہیں جو جنت بنا رہے ہیں, ہم سے پہلے بھی جنت بنائی تھی, شداد نے بنائی تھی. اب آپ سوچئے اس ذرا کمپیریزن کیجئے, شداد نے اپنی خواہش پوری کی, اس کے پاس وسائل تھے, اس نے کہا جنت بنا لیتے ہیں, بنا لی. اسے چھوڑے نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی اسے چھوڑیں, نصیب ہو بھی جاتی تو کیا کر لیتا, تو وہ اس نے جنت بنائی. اس کی جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی؟ ریفریجریٹر ہوگا. شداد کی جنت ایئر کنڈیشن ہوا ہوگا, پنکھا بھی نہیں ہوا ہوگا, یہ الیکٹرک پنکھا نہیں ہوا ہوگا. ہماری جنت کا ذرا تصور کریں. وہ میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا, ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. اور بیریا ٹاؤن کے ہر دروازے پہ لکھا ہوتا تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, ادخلوها بسلام آمنین. یہ اس جنت میں لکھا ہوگا نا, وہاں جب داخل ہوں گے فرشتے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ. میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ آخر کیوں اس کے گیٹ کے اوپر یہ لکھا گیا ہے. یہ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ سلامتی اور امن اسے حاصل ہو, آسائش اسے میسر ہو, سہولتوں والی زندگی بسر کرے, دنیا کو جنت بنائے. اب آپ نے اگر دنیا جنت بنانی ہے, یہ ساری آسائشیں لا کے جمع کرنی ہیں, تو آپ اثر لے کے آئے, والعصر ان الانسان لفی خسر, وقت لے کے آئے نا محدود, اور محدود صلاحیتیں, کل یعمل علی شاکلتہ, وہ صلاحیتیں جمع وقت, یہ دو چیزیں ملائیں گے تو یہ جنت بنائیں گے. اور یہ وقت اور یہ صلاحیتیں ادھر لگا دیں گے تو وہ جنت کب بنائیں گے؟ یہ امتحان ہے اصلی. یہ ہے جسے قرآن مجید کئی اس اسالیب میں بیان کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی, بل تؤثرون الحیات الدنیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جنہوں نے ان الذین استحبوا الحیات الدنیا بالآخرہ, جنہوں نے محبت کی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں, اور یہ کہ کیا مؤخر کیا کیا مقدم کیا, یہ ہے اصل. اتھے کھڑے ہیں ہوں, پہلے فیصلہ کریں آپ کی پریورٹی کیا ہے. باقی ساری باتیں بعد کی ہیں, باقی سب کہانیاں ہیں. یہ پریورٹی طے کیے بغیر آپ آج نہیں تو کل یو ٹرن ماریں گے. آج آپ نے نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, حج کر لیے, کل جب آپ کے کیریئر پر بنے گی, کل جب آپ کے نوکری پہ بنے گی, کل جب آپ کی جنت پہ بنے گی, یہ آپ کے اسماعیل ہیں. آپ ان کے گلے پر ابراہیم والی چھرا نہیں چلا سکتے. وہ چھرا آپ تبھی چلا سکتے ہیں جب آپ پہلے سے طے کر چکے ہو, میں آخرت کے لیے جیتا ہوں, میں اللہ کے لیے جیتا ہوں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ ہم نے اٹریکٹیو دنیا بنائی ہے, یہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, ہم سے بندہ غافل ہو جاتا ہے. اور ہم نے بندے کو سماعت, بصارت, ہوشیاری, سیانف, سمجھداری, کتاب سب دیا تھا اس لیے کہ وہ اتنا بولا تو نہ ہو کہ دنیا کی اس چمک پر مر مٹے, یہ نظر جو اس کی اس پر خیرہ ہو جائے. اور اب اسے ایک دوسری چیز کے ساتھ جوڑیں, جب مذہب سے بیزاری پیدا ہوگی اس نظریہ ابنیت کی وجہ سے, لوگوں نے مذہب کو نکال کے کنارے رکھ دیا. اندر صلاحیتیں ہیں, پوٹینشل ہیں, یہ پوٹینشل جب دنیا پہ فوکس ہوا تو اس نے پھر یہ آپ کے سامنے ایکسپلوژن کیا ہے. دنیا کی یہ ٹیکنالوجی, سائنس, ترقیاں, آسائشیں, پھر مریخ پہ گھر بنائیں. یہ وہ میں نے کہا تھا نا, ہماری سوچ تو ابھی بیریا ٹاؤن تک پہنچی ہے, دنیا کی سوچ تو مریخ پہ جا کے بسنے کی بن گئی ہے, یہیں پہ رہنا ہے. اور اس میں پھر عمر بڑی, وہ جو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ, یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عمر کے خواہش مند. اب اس پہ کام ہو رہا ہے نا, اسی لیے تو یہ ساری جو محنت ہو رہی ہے, یہ جو اس کی وہ جو بنائی ہے انہوں نے سرنگ, یہ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ تک, وہ اندر خانے وہ جو تجربے کر رہے ہیں ہگس بوسان والے, وہ اس فلسفے اس تھیوری پہ جو کام ہو رہا ہے, تو یہ بگننگ کا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت کا یعنی کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا, تاکہ ہم وہ راز پالیں کہ فنا ہونے کو ختم کر سکیں, نیوٹرلائز کر سکیں. جب تک آپ کو تخلیق کے آغاز کا پتہ نہ لگے تو یہ جو مر رہے ہیں اس کا توڑ نہیں کیا جا سکتا ہے.
تو یہ کوئی اس لیے تو نہیں اسے ڈھونڈ رہے کہ وہ کوئی گاڈ پارٹیکلز ڈھونڈنے کے چکر میں اللہ کی معرفت کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت کا سبب یہ ہے تاکہ زندگی کو دائمی بنایا جا سکے. تو انسان اب یہیں جینے چاہتے ہیں, اسی کو جنت بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور بالکل اسی میں گم ہو کے رہ جانا چاہتے ہیں. یہ امتحان تھا جس میں اچھا اسی کو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے کھول دیا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی. تو آج دنیا تو اس طرف چلی اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی در حقیقت ہمارا رخ بھی یہی ہے. پہلی ترجیح دنیا کا کیریئر, دنیا کی زندگی, دنیا کے اسباب, دنیا کا سامان اور دنیا کی زندگی کو جنت بنانا. آخرت اللہ کے حوالے, آخرت اللہ کے حوالے. اللہ کوئی کرم, کوئی مہربانی, ماں کی دعا کے صدقے, باپ کی دعا کے صدقے, پیرانے صدقے, پیرانے صدقے, وڈیاں پیرانے صدقے, اور کچھ نہیں تو حضور کے صدقے, اور اس سے بھی اوپر چڑھ کے تیری غفوری اور رحیمی کے صدقے. باقی جو تو نے قرآن اتارا ہے یہ صحابہ کے لیے تھا, سڈے کو تو کم نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا دور بڑا مشکل دور آ گیا ہے. ہم نے ادھر جنت بنانی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں جنت بنانی ہے. صحابہ کو یہاں جنت بنانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کیا کرنی تھی جنت, وہ تو رہتے تھے, بہت سادی زندگی بسر کرتے تھے. ہم پرابلم میں, تو ہمیں دنیا میں جنت بنانے کے لیے چھوڑ دے, باقی آخرت کی جنت کے لیے تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دینا. یہ ہم پہ نہ رکھنا کہ ہم کوئی محنت کریں گے, کوشش کریں گے. یہ ہماری سوچ ہے. تو دنیا کی جو ہے وہ آپ کے سامنے. یہ جس کے دل میں تھوڑا بہت آخرت کا رہ جاتا ہے وہ اتنا رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا تھا کہ جو دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اور اب سچی بات ہے ایسی ہو, سارے ہی پاگل سمجھتے ہیں. پھر اگر آپ یہ نقطہ نظر بنا لیں جو یہ آیا مبارکہ دیتی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہر بندہ ہی پاگل سمجھے گا پھر آپ کو. بلکہ آپ کے لیے بھی وہی مسحور کے الفاظ, کسی حاسد نے, بچہ میرا بہت لائق تھا, کیریئر بنا لیتا, لیکن کسی پڑوسی نے, کسی رشتہ دار نے وہ جل کے اس پر جادو کر دیا, مسحور ہو گیا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا. تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اور جو کچھ اس کے اوپر ہے ہم اس کو بالکل ایک چھانٹ کر صاف میدان بنانے والا, جیسے کھیتی کاٹ دیتے ہیں نا اس کی زینت ختم ہو جاتی, اس طرح اس کو بھی زینت ختم کر دیں گے. اب اس کے دو معنی لے لیں آپ جو مرضی لیں, قیامت میں تو یہ اس کی رونق ختم ہی ہو جائے گی. وہ جیسے کسی کا جو میک اپ اتر جائے تو پھر اندر سے جو شے برآمد ہوتی ہے, اسی طرح یہ بھی اپنی اصلیت میں ظاہر ہو جائے گی. اور دوسرے معنی اس کی یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی باسن شدیدن, یہ جو ملہ دن ہو, یہ بھی اس کی رونق اور اس کے گہنے کو صاف کر دے گی, بہت حد تک صاف کر دے گی. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. پہلی آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور ان دونوں آیتوں کا روح سخن کفار کی جانب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں پر تم فریبتا ہو, یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی ہے. تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے, اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے. جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی.